انجینئر سلمان زیدی صاحب. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حسینیت، یزیدیت، کہ میزبان بھی آپ سب، مہمان بھی آپ سب، کیونکہ آج کی یہ محفل ہم نے آپ سب نے سرکار حسین علیہ السلام کو اپنا موسم مانتے ہوئے انعقاد پذیر کیا کہ ہم سرکار کو پرسہ بھی دے دیں اور سرکار کے فضائل بھی اپنے علماء دین سے سنیں. اور خصوصی کرم خداوند کریم کا کہ آج کس عظیم شان محفل میں علماء دین کا ہر پھول ایک گلدان میں سچ کے گلدستہ بن گیا ہے. اور جب پھول گلدان میں سچ کے گلدستہ بن جاتا ہے تو پھر اس کو گلدستہ ہی کہا جاتا ہے. اس کو کبھی یہ نہیں کہ اس میں گلاب کا پھول بھی ہے، اس میں چمیلی کا پھول بھی ہے، اس میں جاسمین کا پھول بھی ہے، ایسے نہیں کہا جاتا. بس گلدستہ بن جاتا ہے، خوبصورت پھولوں کا امتزاج بن جاتا ہے. آج علماء اسلام، علماء دین، یہ چمکتے چہرے، یہ ہم سب کے رابر کہ جو ہمیں خدا، اس کے رسول اور اس کے رسول کے اہل بیت پاک اور اس کے رسول کے صحابہ کرام کا رستہ دکھاتے ہیں. میرے امام کا کیا پیارا فرمان تھا کہ سرکار فرماتے ہیں کہ میرے نانا کے ان صحابہ پر میرا سلام ہو کہ جنہوں نے مشکل وقت میں میرے نانا کا ساتھ دیا تھا جب کوئی ساتھ دینے والا نہ تھا. اور میں قربان جاؤں صحابہ پر کہ جو میرے حسین کے قدموں پہ بھی نثار جاتے تھے. آج کی اس محفل میں کیونکہ ہمارے پاس علماء بھی بہت ہیں اور سب نے خطاب کرنا ہے، لیکن نہایت ہی ادب و احترام سے وقت کے دامن میں گنجائش بھی نہیں، لہذا اپنا حصہ ڈالنا ہے اور وقت کو ملحوظ خاطر رکھنا ہے. کیونکہ میں بار بار گزارش نہیں کروں گا، یہ جسارت نہیں کروں گا. اور جن احباب کو میں وقت نہ دے سکوں میں ان سے پیش کی معافی چاہتا ہوں. مولانا سید نور الحسن شاہ کاظمی صاحب خطاب فرمائیں گے. ادب و احترام سے جناب مولانا کو میں دعوت خطاب دیتا ہوں کہ وہ مختصر وقت میں اپنا خطاب فرمائیں. جناب سید نور الحسن شاہ کاظمی صاحب. الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ. اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. صدق اللہ مولانا العظیم. میرے محترم بزرگوں، عزیز بھائیوں اور دوستوں، آج انتہائی خوشی کا مقام ہے کہ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذکر خیر کے لیے جن علماء کرام کو دعوت دی گئی
ان میں مجھے بھی حاضری کا موقع ملا۔ میں آپ حضرات کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے یہ موقع عطا فرمایا۔ اب آپ سے درخواست ہے آپ یہ دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ میری زبان سے وہ الفاظ نکالے جو اللہ تعالیٰ کی رضا کو چاہنے والے ہوں، اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا کوئی لفظ میری زبان سے نہ نکلے۔ سب کہتے ہیں آمین۔ محترم حضرات، کائنات میں پوری انسانیت میں دو شخصیتیں ایسی ہیں کہ ساری مخلوق بلکہ پوری کی پوری کائنات ان کی عظمت پر متفق ہے۔ ان میں سے ایک جد الانبیاء حضرت ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیمات، اور دوسرے سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ دو وہ شخصیتیں ہیں کہ ہر شخص اپنی ان کے ساتھ نسبت جوڑنا اپنی سعادت سمجھتا ہے۔ ویسے آپ جانتے ہیں کہ کسی شخص کی عظمت کا اندازہ یا تو عظمت دینے والے کی طرف سے ہوتا ہے اور یا پھر اس کے کارناموں سے ہوتا ہے۔ جو عظمتوں کی تقسیم کرنے والی ذات ہے اللہ تعالی جل جلالہ عما نوالہ، اگر ہم لوگ قرآن مجید کا مطالعہ کریں تو سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بلکہ پورے آل بیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید ان کی عظمتوں سے بھرا پڑا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مناظرہ ہوا یہود سے، مناظرے میں وہ ہار گئے، مباہلے کا چیلنج ہوا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وقت مقرر پر اپنے آل بیت کو لے کر حاضر ہوئے۔ یہود و نصارہ کے بڑے بڑے لوگوں نے جب ان کے چہرے مبارک دیکھے تو کہنے لگے یہ لوگ اگر کسی پر بد دعا کر دیں گے تو ان کی نسلیں بھی تباہ ہو جائیں گی، جزیہ دینا قبول کر لو، ان کے ساتھ مبالغہ نہ کرو۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ اگر میری بات، قرآن شریف میں آتا ہے کہ اگر میری بات کو نہیں مانتے، مناظرے پہ متفق نہیں ہو، فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ۔ لیکن یہود و نصارہ کے علماء اس چیز کی جرأت نہ کر سکے کہ ان کی بد دعا کو لے۔ کیا قرآن مجید ان کی عظمت بیان کر رہا ہے یا نہیں؟ جب ازواج مطہرات ہماری مائیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات تمام مسلمانوں کی مائیں ہیں۔ قرآن شریف میں آتا ہے وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، ان کے متعلق سورہ احزاب کی آیتیں اتری تو آقا نامدار سرور کائنات حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو آیات تطہیر ہیں میرے آل بیت بھی اس میں شامل ہونے چاہیے۔ آقا نامدار
سرور کائنات حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلم شریف میں، ترمذی شریف میں، باقی احادیث کی کتاب میں موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چادر کے نیچے جمع کر کے ارشاد فرمایا اللہم ہؤلاء آل بیتی فطہرہم تطہیرا، اے اللہ یہ بھی میرے آل بیت ہیں، ان کو پاک کر دیں۔ آیات مبارکہ ازواج مطہرات کے متعلق اتری، لیکن سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آل بیت کو شامل کر دیا۔ قرآن حدیث اس بات پر گواہ۔ تو اگر عظمت کو دیکھا جائے تو عظمت والا وہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ عظمت عطا فرمائے۔ تو دیکھو اللہ تعالیٰ جل جلالہ عما نوالہ نے کس طرح عظمت عطا فرمائی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیسی عظمت، اور پھر اللہ تعالیٰ کے رسول کی طرف سے کیسی عظمت۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنا اہتمام فرمایا ان بزرگوں کا۔ حضرت اسامہ ابن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود بھی محبوب، ان کے باپ بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب، فرماتے ہیں میں رات کو کسی کام کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوا، جو کام کرنا تھا آپ باہر تشریف لائے، میں نے دیکھا کہ آپ نے کسی کو اپنی بغل میں لیا ہوا ہے، اوپر چادر سمٹی ہے اور بغل میں کسی کو لیا ہوا ہے۔ جب میں کام سے فارغ ہوا تو پوچھا حضرت یہ کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چادر مبارک اٹھائی، ایک طرف حضرت حسن ہے اور دوسری طرف حضرت حسین ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہم ہؤلاء، اے اللہ یہ میری آل بیت ہیں۔ ابتدا میں اس طرح ارشاد فرمایا کہ ہما ابنائیہ، یہ میری اولاد ہے، وَأَبْنَاءُ بِنْتِي، میری بیٹی کی اولاد ہے، انی احبہما، اے اللہ میں ان سے محبت کرتا ہوں، انی احبہما فاحبہما، اے اللہ تو بھی ان سے محبت کر، وَأَحِبَّ مَن يُحِبُّهُمَا، اے اللہ تو اس سے محبت کر جو ان سے محبت کرے۔ کیونکہ مجھے جن لوگوں کی طرف سے ترجمان بلایا گیا ہے ان تمام اہل سنت والجماعت کا یہ مسلک ہے کہ شیخین کی عظمت اور حسنین کے ساتھ محبت یہ ہماری علامت ہے۔ جو شخص شیخین نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سسرال کی عظمت نہیں کرتا، جو حسنین کے ساتھ محبت نہیں کرتا، اس کا اہل سنت والجماعت سے کوئی تعلق نہیں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہم انی احبہما، اے اللہ میں ان سے محبت رکھتا ہوں، فاحبہما تو بھی ان سے محبت رکھ، واحب من یحبہما اور ہر اس شخص کے ساتھ محبت رکھ جو ان سے محبت رکھتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان بزرگوں کے ساتھ محبت رکھنے والا بنا دے۔ اور اس سے بڑھ کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الحسین منی وانا من حسین۔ کمال یکسانیت کو بیان کرنے کے لیے، کمال یکسانیت کو بیان کرنے کے لیے آقا نامدار سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الحسین منی وانا من حسین، یعنی کمال یکسانیت کو بیان کیا گیا ہے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا آپ سے پوچھا گیا کہ آپ کو سب سے بڑھ کر محبت کس کے ساتھ ہے؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے سب سے بڑھ کر محبت اپنی اولاد حسن اور حسین کے ساتھ ہے۔ اور ان بزرگوں کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تو دنیا میں میرے پھول ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا، ایک مسئلہ پوچھا حج کے مسائل میں سے کہ اگر کسی احرام والے سے مکھی مار جائے تو کیا حکم ہے، کیا دینا پڑے گا اس کو؟ سورہ مائدہ میں آتا ہے کہ اگر احرام والے سے کچھ غلطیاں ہو جائیں تو اس کو جرمانہ دینا پڑتا ہے۔ تو پوچھا کہ کیا جرمانہ ہوگا اگر مکھی مار جائے؟ تو حضرت عبداللہ ابن عمر حضرت عمر کے لال فرمانے لگے
کہ اس بیوقوف کو دیکھو مکھی کے متعلق مسئلہ پوچھ رہا ہے، جب نواز رسول کو ذبح کر رہے تھے اس وقت بھی کہیں مجھ سے مسئلہ پوچھا ہے؟ حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہماری خانیہ من الدنیا، یہ تو دنیا میں میرے پھول ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسن اور حضرت حسین کے بارے میں یہ ارشاد فرمایا ہماری خانیہ من الدنیا، یہ تو دنیا میں میرے پھول ہیں۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہی وجہ تھی، یہی سبب تھا کہ تمام مسلمان، جیسا کہ ابھی فرما رہے تھے، تمام مسلمان حضرات حسنین کے ساتھ محبت رکھتے تھے۔ ایک دفعہ کا قصہ ہے، عصر کی نماز پڑھ کر سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ چلے، ساتھ ساتھ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ راستے میں حضرت حسن کھیل رہے ہیں، حضرت ابو بکر صدیق نے پکڑ کر کاندھوں پر اٹھا دیا اور حضرت علی کی طرف دیکھ کر کہنے لگے یہ بجائے آپ کے نبی کے مشابہ ہے۔ کہنے لگے بجائے علی، اے علی بجائے آپ کے یہ تو نبی کے ساتھ مشابہ ہے۔ اور حدیث شریف میں آتا ہے، تمام احادیث میں آتا ہے کہ حضرات حسنین رضی اللہ تعالی عنہما نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تصویر تھے، دونوں مل کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تصویر تھے۔ اس لیے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ تو بجائے اپنے باپ کے علی کے بجائے نبی کے ساتھ مشابہ ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ الحسین صبت من الاسباط، الحسین صبت من الاسباط، یہ تو جماعتوں میں سے ایک جماعت ہے۔ جس طرح سیدنا ابراہیم خلیل اللہ کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان ابراہیم کان امۃ قانتا للہ، اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسین کے بارے میں فرماتے ہیں ہے تو ایک فرد لیکن ہے جماعت، بلکہ جماعت پر بھی کیا ہے باری ہے۔ جس طرح بھی یہ فرما رہے تھے کہ اگر وہ ہمیں مشعل راہ نہ دیتے تو ایسے مشکل مسائل میں جہاں ظالموں کا مقابلہ کرنا ہوتا ہے، اگر ہمارے پاس حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سنت نہ ہوتی تو ہمارے لیے فیصلہ کرنا بہت مشکل ہو جاتا کہ ظالموں کا مقابلہ کیسے کرنا ہے۔ یہی وجہ تھی کہ سیدنا امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ، سیدنا امام شافعی رحمہ اللہ، سیدنا امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ، یہ سارے کے سارے مشہور تھے اس بات کے ساتھ کہ ان کو حضرات حسنین کے ساتھ بڑی محبت ہے، بلکہ بسا اوقات مخالف کچھ اور بھی کہہ دیا کرتے تھے، تو حضرت امام شافعی فرمایا کرتے تھے کہ اے حاجیوں جب عرفات سے واپس آ رہے ہو، حاجیوں اگر عرفات سے واپس آ رہے ہو تنگ وادی مخصب سے گزرتے ہوئے عالل اعلان میرا یہ اعلان سنا دو کہ اگر آل بیت کے ساتھ محبت رکھنا یہ رافضیت ہے پھر تو میں رافضی ہوں۔ لیکن میں نے عرض کیا کہ یہ تمام مسلمان حضرات حسنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ محبت رکھنے والے ہیں اور یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سبب ہے۔ اور ائمہ کے بعد، ان ائمہ فقہا کے بعد جس مسلک کی میں ترجمانی کر رہا ہوں، ہمارے مسلک کے تمام علماء کرام شاہ ولی اللہ سے لے کر رحمہ اللہ سے لے کر شاہ عبدالعزیز رحمہ اللہ، قاری محمد طیب صاحب دارالعلوم دیوبند کے محتدم اور مفتی محمد شفیع صاحب مفتی اعظم پاکستان، اور ان کے علاوہ علامہ ابوالکلام آزاد، ان تمام حضرات نے مشکل وقت میں جب امت کو ایک طرف سے دوسری طرف لے جایا جا رہا تھا، جب امت کو نادانستہ طور پر ایک طرف سے دوسری طرف لے جایا جا رہا تھا، تو ان بزرگوں نے کتابیں لکھی اور اپنی کتابوں میں مقالات لکھے اور مقالات لکھ کر کہہ دیا کہ ہم پہلے بھی حسینی تھے، آج بھی حسینی ہیں، کسی ظالم کا ساتھ دینے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ جل جلالہ عما نوالہ ہمیں اپنے سارے اکابرین کے طریقے پہ چلتے ہوئے حضرات حسنین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے ساتھ محبت رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔